مدنی ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا تیرے سوا میں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا میں خدا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش پری پر پہنچے ہو سب عالم سب حکم ملک ارض ماحول سجاتے ہیں ایک عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں آج فلک روشن کرتا ہے بھی جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں قربان بشان عظمت پر سوئے ہیں آقا بستر پر جبریل ہمیں حاضر ہو کر معراج کا مجد سناتے ہیں جبریل امین مراد جنت سے زمین پر آ پہنچے بارات سے کی آئی معراج کو ڈولا جاتے ہیں یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش پری پر پہنچے ہو تم عرش پری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا مولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں شان نبی ہے سب لیکن معراج کا مولا کوئی نہیں ہے ختم رسل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسیاں کا مداوع کون کرے اسیاں کا مداوع کون کرے رحمت عالم تیرے سوا ہے رحمت
واللہ کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سوا دنیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسل خیرات محمد سے بات خیرات محمد سے بات کس ناز سے کہتے ہیں مانگتے کس ناز سے کہتے ہیں مانگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مٹی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل ہو جائے اگر ایک چشم کرم ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں پناہ کی لاج رہے محشر میں پناہ کی لاج رہے شافع محشر تیرے سوا ہے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں ہے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل اور محبت کے ساتھ بولے اور تڑپ کر بولے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے نام کا درخت جنت میں لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کی کثرت کریں اور سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک اللہ پاک اور بے شک ہمارا مولا ہر عیب سے پاک ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوئی بھی ثناء آئے آپ کے درمیان تو آپ ان کے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں یا کوئی اشعار پسند آئے آپ کو تو آپ سبحان اللہ کہیں اب آئیے چیک ہلو چیک ہلو چیک ہلو چیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے اب آپ لوگ نعت و منقبت کے چند اثار سماعت فرمائیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مانگنے کا شعور عطا فرمائے، مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے۔ کر دے جو اثر پیدا کر دے جو اثر پیدا اللہ دعاؤں میں کر دے جو اثر پیدا اللہ دعاؤں میں اڑ کے پہنچ جاؤں، میں اڑ کے پہنچ جاؤں طیبہ کے فضاؤں میں اڑ کے پہنچ جاؤں طیبہ کے فضاؤں میں پر نور میناروں سے مخمور نظاروں سے پر نور میناروں سے مخمور نظاروں سے کچھ خواب بسالاتے کچھ خواب بسالاتے بے نور نگاہوں میں کچھ خواب بسالاتے بے نور نگاہوں میں۔ اور جب دیر خواجہ میں حاضری ہوئی پہنچا جو در خواجہ محسوس کیا دل نے پہنچا جو در خواجہ ایمان یہ بول اٹھا فردوس کے جلوے فردوس کے جلوے اجمیر کی باہوں میں فردوس کے جلوے اجمیر کی باہوں میں کر دے جو
असर पैदा अल्लाह दुआओं में मैं उड़ के पहुँच जाऊं तैबा के फजाओं में। सुभान अल्लाह। हम बड़ी ही प्यारी आवाज में नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुन रहे थे। अब अनकरीब हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ लाने वाले हैं। आइए उनके आने से कब मैं फिर से नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाऊंगा और इस उम्मीद के साथ पढ़ूंगा कि आप लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और मोहब्बत से बोले इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे भाई दयारे हबीब पाक की तसव्वुर में हम सैर करते हैं। सब मिल करके पढ़े। एक मैं नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। और जो मोहब्बत करता है वो साथ मिलकर कहेगा, क्या कहेगा? एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, कारी अनवारुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा
پر پھیلائے ہوئے دامن نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے وہ لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے وہ لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پیچھے والوں کی آواز آ جائے اچھا پیچھے والوں آپ سے گزارش ہے کہ جن کے سر خالی ہے یا تو اپنے سروں کو ٹوپی سے ڈھاک لیں یا پھر اپنے رومال سے سروں کو ڈھاک لیں یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہیں ہم امام حسین کی محفل میں آئے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دعا اب آئیے بلا تاخیر ہمارے مہمانوں خصوصی الحمدللہ جو رونق اسٹیج ہو چکے ہیں اب ان سے ہم انشاءاللہ تعالی آگے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرتے ہیں آئیے حضرت کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت قاری انوار اللہ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ حضور رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز سے میں آپ کو ہدیہ درود و سلام پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم کی بارگاہ میں جب بندہ مومن ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو فضیلت کے اعتبار سے ہیں کہ بندہ ایک پڑھے تو اسے اتنی نیکی دی جاتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت پہ وہ مجھ سے قریب ہو جائے تو وہ دنیا میں مجھے کثرت سے درود مبارکہ پڑھیں. تو ہمیں کثرت کے ساتھ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں اور اہل بیت مطہرات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. تو ہم کثرت کے ساتھ حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں درود مبارکہ پڑھتے رہیں. بآواز بلند آپ پڑھ لے اللہم صلی وسلم وبارک علی وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا. صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں ہے یہ مرتبہ کس کا، صدیق اکبر کا. میرے پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان وہ عمر جس کی عادہ پہ شیدہ سقر اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام. آج چونکہ ہمارا عنوان فکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں رب قدیر جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل دعوت عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صحابی رسول، صحابی کہتے کسے ہیں اور صحابیت کا مرتبہ کیا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اعلیٰ منصب عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے انہیں شان عظیم عطا فرمائی. مگر یاد رکھیں حضور رحمت عالم کے جو صحابی کی شان ہیں وہ آقا کریم کی امت میں اور کسی کی نہیں ہو سکتی، بلکہ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں انبیاء اور رسول کے بعد تمام لوگوں میں
سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہیں تو وہ میرے صحابہ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابیت کا شرف کیسے ملتا ہے؟ حضور رحمت عالم کی صحبت کی بنیاد پر۔ جب کوئی بندہ ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات کریں، حضور کو دیکھیں، حضور کی صحبت میں رہیں، حضور کی سنگت میں رہیں، چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، یا اصحابکم النجوم اقتدیتم و اہتدیتم، جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جو کسی ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ فبأیہم کہہ کر سرکار نے فرمایا اقتدیتم و اہتدیتم، جس نے کسی ایک کی بھی اقتداء کی وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے حوالے سے کہ ان سے محبت کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی بہت ساری احادیث مبارکہ جو صحابہ کی فضیلت و عظمت کے اندر آئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں تو وہ صحابہ کے ایک مد کے پاس آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی کوئی بندہ مومن ایک پہاڑ سونے احد خرچہ کرے اور صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک مٹھی جو یا مد جس کو کہا جاتا ہے وہ خرچہ کریں یا اس کے آدھے کے برابر بھی خرچہ کریں تو وہ برابر دونوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مذمت کرنا چھوڑ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی، حضور رحمت عالم کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرور کائنات آقا دو جہاں حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں تم میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان صحابہ کا جنہوں نے انہیں دیکھا، پھر ان تابعین کا جنہوں نے انہیں دیکھا، پھر ان تبع تابعین کا جنہوں نے ان کو دیکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کی فضیلت ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جامی غالباً جامی علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تا اطاعت بیریاں۔ یعنی ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، کسی اللہ والے کی سنگت کو اختیار کرنا، ایک لمحہ کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا، آپ فرماتے ہیں 100 سالہ تا اطاعت بیریا بہتر 100 سالہ، یعنی 100 سال کی بیریا عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک لمحہ کسی ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں، ایک لمحہ کسی ولی کے آستانے پر بیٹھ جائیں، اس کی صحبت میں بیٹھ جائیں، ولی اللہ کی سنگت میں بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں جب ولی کی یہ شان ہے کہ کوئی بندہ مومن ایک ولی کی صحبت میں ایک لمحہ سنگت گزار لے تو اسے 100 سال کی بیریا عبادت کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں وہ جس سے مصطفیٰ کریم جن کے چہرے والضحیٰ کی زیارت صحابہ کرتے تھے اور جن کی صرف لمحہ نہیں بلکہ پوری زندگی ایمان لانے کے بعد حضور رحمت عالم کی صحبت میں گزر گئی ہے، ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا، ان صحابہ کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کوئی غوث ہو سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، دنیا میں محدث پیدا ہو سکتے ہیں، مفکر پیدا ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر یہ سارے عہدیدار سب ہو سکتے ہیں، مگر اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں پیدا ہو سکتا، قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنا لازم ہے، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کی سنگت لازم ہے، اور ایمان ہی پر رخصت ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام میں ہم آج ذکر شہدائے کربلا کے لیے یہاں 11 روزہ پروگرام کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور میں آپ کو کل بھی یہ بات بتایا تھا کہ یقیناً اہل بیت مطہرات کی قربانیاں، شہدائے کربلا کا وہ سانے جو پورا کربلا کی ہے اور وہ دردناک جو داستان ہے کربلا کی، وہ ضرور ہم سماعت کریں گے، مگر ذہن میں رکھیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہمارا معاملہ تفضیلیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف علی کا نعرہ لگایا جائے، امام حسین کی بات کی جائے، اہل بیت اور پنجتن کی بات کی جائے اور صحابہ کو چھوڑ دیں، نہیں، ہمارا طریقہ کار یہی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہمارے لیے صحابہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ اہل بیت بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، اگر جو ان دونوں کے ساتھ لے گا وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو سب سے پہلے اہل بیت مطہرات کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر ان صحابہ کی بارگاہ میں چلیں جنہیں دنیا خلیفہ راشدین کہا جاتا ہے، جنہیں حضور کے وہ چہتے یار
یار کہا جاتا ہے, جنہیں حضور کے وہ چہیتے صحابہ کہا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان صحابہ کی بھی قربانیاں سنیں, تبھی آپ کو سوانح کربلا سمجھ میں آئے گا کہ کیسے امام علی مقام کو اپنے اہل بیت کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, دین اسلام کی بقا کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑا. تو اس قربانی کو سماعت کرنے سے پہلے آپ کو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو جاننا ہوگا, سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت کو سمجھنا ہوگا, فاروق اعظم کی قربانیوں کو سمجھنا ہوگا, مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان تمام شہادتوں کو جاننا ہوگا. عزیزان گرامی, حضرات صحابہ اکرام کی شان کیا ہے, اور آج خاص کر کے جن 4 یار میں سے 2 یار کا ذکر کیا جا رہا ہے, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے 2 وزیر عطا فرمائے ہیں, مگر میرے 4 وزیر ہیں, میرے 4 وزیر ہیں, اور 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں. 2 آسمانوں میں میکائیل, اور اس طریقے سے زمین پر کون ہیں, تو فرمایا گیا وہ ابو بکر اور عمر میرے زمین کے خلیفہ ہیں, زمین کے وزیر ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اسلام میں کتنے خلیفہ, پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ترتیب اہل سنت کی, ہمارے خلفاء کی. تو سب سے پہلے خلیفہ کا مرتبہ کس کو ملا اور خلافت کا منصب کس کو ملا, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ابو بکر حضور سے بڑے قریب ہیں, ابو بکر کا مقام و مرتبہ بڑا عرف اعلیٰ ہے, ابو بکر کی شان بڑی عظمت والی ہے. اللہ اللہ, ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے, تو اس وجہ سے کہ حضور رحمت عالم کے ساتھ صدیق اکبر کی پوری زندگی گزرتی ہے. اس لیے کہ اسلام لانے والوں میں مردوں کے اندر آزاد سب سے پہلے کوئی شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. ابو بکر صدیق کا مقام کیوں بلند و بالا ہے, اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا. آقا فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی کے سامنے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے میرے لیے اس کی دلیل مانگی, معجزات کو مانگے, مگر وہ واحد ابو بکر کی ذات ہے کہ جب میں نے اسلام کو پیش کیا ابو بکر نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا. عزیزان گرامی, جیسے صدیق اکبر اسلام قبول کرتے ہیں, اپنا تن من دھن سب حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں, اب پوری زندگی حضور کی قربت میں جاتی ہے, پوری زندگی حضور سے محبت کرنے میں گزرتی ہے, پوری زندگی آقا کریم علیہ السلام پہ جانثاری میں گزرتی ہے. عزیزان گرامی, آؤ پہلے صدیق اکبر کی شان کو سمجھتے ہیں, صدیق اکبر کے مقام کو سمجھتے ہیں, صدیق اکبر کے مرتبے کو سمجھتے ہیں. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے, ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے, ایک رات تھی اور جس طریقے سے آسمان پہ تارے جھل ملا رہے تھے, چمک رہے تھے, میں نے آقا کریم سے پوچھی یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آسمان کے جتنے تارے ہیں کسی کی نیکیاں بھی اتنی ہو, تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال یہ تھا کہ شاید میرے باپ میرے والد حضرت ابو بکر کا حضور نام لے گئے. حضرت عائشہ کا چہرہ تھوڑا اتر گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا. آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں یہ بات کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے عمر کا نام لیا, مگر سنو اے عائشہ, جتنے آسمان کے ستاروں کی نیکیاں عمر کی گئیں تو یہ ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک نیکی تو علماء فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں وہ غار کی نیکی ہے جو مصطفیٰ کریم کی صحبت میں رہے گے. اس لیے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم آتے ہیں اور عرض کرتے ابو بکر میں کوئی چیز تم سے مانگوں تو کیا تم مجھے عطا کرو گے. فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہو کیا مانگنا چاہتے ہو. کہا ابو بکر میری تمام نیکیاں تم لے لو, میری پوری زندگی کا عمل تم لے لو, مگر جو غار میں تم نے 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری غار ثور کے اندر, اس کی ایک رات مجھے عطا فرما دو. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر تم تو وہ بات کر رہے ہیں جو میری زندگی کا سارا اثاثہ ہے. عزیزان گرامی, جیسے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا پھر یہ کہا کہ اس وقت اسلام کو اعلان کرنے کے بعد اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں تھا, دعوت اسلام کا کام اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ دار ارقم میں چھپ کر کیا جاتا تھا. صدیق اکبر ہر وقت حضور کے ساتھ میں رہتے تھے, آپ نے زخم بھی برداشت کیے, آقا کریم علیہ السلام کی آپ نے ہر وقت ڈھال بن کر رکھے اور بے انتہا جناب صدیق اکبر کو کفار و مشرکین نے جو
ہے وہ ایزا رسائی فرمائی، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو خانہ کعبہ کے صحن کے اندر اتنا مارا گیا اور اتنے پتھر آپ پر بھی برسائے گئے کہ آپ کا چہرہ سوج چکا تھا، بدن کے بہت سارے حصوں سے خون بہتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ غشی کھا کے بھی گر جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مگر جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری ماں مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ ہر وقت صدیق اکبر کو حضور کا خیال رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ آپ کا عالم یہ تھا جب سے حضور کے دیوانے بنے ہیں اب رات میں بھی دل نہیں لگتا، چین اور قرار نہیں آتا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم عشق کی بات کرتے ہو، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو اور حضور کو اتنا بڑا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں تم نے جانا ہی کیا ہے اور حضور کی محبت کو سمجھا کیا ہے؟ ارے ہم نے کہا حضور کو خدا سے بلایا ہے، بلکہ خدا ہی نے حضور کو کبھی جدا نہیں کیا ہے۔ اور یہ تو حضور کی شان ہے کہ ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت فرمائی ہے اور ان کو ساتھ میں رکھا ہے۔ اور صدیق اکبر کو یہ بات جانتی تھی، اس لیے آقا کریم علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتے۔ حضرت ابوبکر کا عالم یہ تھا جب رات میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے اور راتوں میں سے نیند اٹھ جاتی تو آپ سیدنا صدیق اکبر آقا کی چوکھٹ پر رات میں آ جاتے اور سرکار کے چوکھٹ مبارک پر کبھی اپنا یہ رخسار کو رگڑتے، کبھی اپنے اس رخسار کو رگڑتے اور پھر اس طریقے سے رات میں وہاں پر گزار دیتے۔ صبح جب صبح صادق کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا اور در دولت سرور کونین سے آقا کریم اپنے دولت قدے سے اپنا دروازے کا حجرے کا دروازہ کھولتے تو صدیق اکبر کو اس حالت میں پاتے۔ آقا پوچھتے ابوبکر کیا بات ہے، رات میں نیند نہیں آئی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ آقا حضور اس لیے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی طرف میں یہ غلام آپ کی چوکھٹ پہ حاضر آیا ہے اور اس لیے بھی آیا ہے حضور کہ جب آپ چوکھٹ پہ سے دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلے اگر غلام کسی کی زیارت کرے گا تو اپنے آقا کی زیارت کرے گا اور سب سے پہلے آقا اگر غلاموں میں کس کی زیارت کرے گے تو وہ ابوبکر کی زیارت کرے گا۔ صدیق اکبر کی شان یہ تھی، صدیق اکبر کو حضور سے محبت اتنی تھی۔ میں آپ کو تھوڑی محبت صدیق اکبر بتاؤں کہ آقا سے کیسی محبت تھی ان کو، صحابہ کرام کس طرح گرویدہ کے حضور کے۔ کل ہمارا عنوان عظمت رسول پہ تھا، محبت رسول پہ تھا کہ حضور سے محبت جب تک لگی ہوگی ایمان مکمل لگی ہوگا اور پھر وہ جذبہ دین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، صحابہ کیوں تن من دھن قربان کرتے تھے اور ان کا عالم کیا تھا؟ صدیق اکبر سے پوچھا گیا ابوبکر بتاؤ نا تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری 3 خواہش ہیں۔ میری خواہش یہ ہے اللہ مجھے بیٹی دیں اور وہ حضور کے میں نکاح میں دوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے اللہ مجھے مال دیں اور میں سب حضور کے لیے قدموں میں قربان کر دوں۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں ہر وقت حضور کے چہرے و دعا کی زیارت کو دیکھا کروں، حضور کا چہرہ تکتا کروں۔ آقا کریم کو بھی حضور سے صدیق اکبر سے بڑی محبت تھی۔ حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کے جو خاص وصف ہیں اس میں علماء فرماتے ہیں 2 وصف ایسے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے صحابہ میں جو صدیق اکبر کا وصف تھا۔ پہلا وصف یہ تھا صدیق اکبر کا کہ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر میں ایسے آتے جاتے تھے بلا تکلف اور کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے، ایسے آتے جاتے جیسے اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں، کبھی بغیر کسی تکلف کے ساتھ۔ حضور صدیق اکبر کے گھر میں بار بار جاتے اور بلا تکلف جاتے۔ اور دوسری فضیلت صدیق اکبر کی یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نے صدیق اکبر کے مال کو جیسے چاہا استعمال کیا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا مگر ابوبکر کے مال نے مجھے نفع عطا فرمایا اور ابوبکر نے وہ دین کی خدمت کی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابوبکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ صدیق اکبر کی یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کی قربانیاں بھی بہت ہیں، نہیں جانتے آپ۔ میں ان واقعات کی خالی آپ کو تھوڑی سی جھلک دے کر نکلوں اور واقعات کی صرف نشان نہیں کر کے بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے تفصیل سے واقعات آپ کو بتائے جائیں۔ جب حضور رحمت عالم نے جنگ کے موقع پر لوگوں سے اسلام کے لیے دین کے لیے مال غنیمت مانگا، مال مانگا، تعاون کرنے کے لیے کہا کہ اسلام کے لیے ضرورت ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال کو قربان کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر، تو صدیق اکبر بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں گئے، جناب فاروق اعظم بھی اپنے گھر میں گئے، دیگر صحابہ بھی گئے۔ اور کیا تھا، فاروق اعظم جا کر اپنے گھر کے اندر اپنے مال کو پورا جمع کرتے ہیں اور اس کے 2 حصے کرتے ہیں اور پورا آدھا حصہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آقا کریم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں آج انشاءاللہ عز و جل میں فاروق جو ہے ابو بکر سے جو نا وہ سبقت لے جاؤں گا نیکی کے معاملے میں۔
صحابہ کا عالم یہ تھا، ایک دوسرے سے رشک کیا کرتے تھے جب کوئی بات ہوتی تھی. مگر اے امت مسلمہ، آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بیماری، بڑی خبیث بیماری جو ہمارے ہر شخص کے اندر الا ماشاءاللہ جو گھس چکی ہے. اور آج یہ ایسی بڑی بیماری ہے جس سے نہ جانے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور کتنے گناہ اس سے جنم لے رہے ہیں اور اس سے کتنا بڑا ہمارا خسارہ ہو رہا ہے. اور وہ کون سی بیماری ہے؟ حسد کی بیماری ہے. آج دیکھیں کسی بھی معاملے کے اندر، تجارت کے اندر دیکھیں، مال و دولت کے اندر دیکھیں، عہدوں کے اندر دیکھیں، عزتوں کے اندر دیکھیں، حسن و جمال کے اندر دیکھیں، کسی مقام و مرتبے کو لے کر دیکھیں، آج امت کے اندر یہی بات ہے. کسی سے نہ کسی سے کسی کو حسد نظر آتا ہے. آج سب ایک دوسرے سے حسد کرتے نظر آتے ہیں. اس کا کاروبار بڑھ گیا تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے، اس کا حسن اچھا ہے تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کہیں کسی کا رشتہ اچھا ہو گیا تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو عزتیں مل گئی تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو مقام و مرتبہ ملا تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ حسد کرتے ہیں، اسے کیوں ملا، مجھے ملتا تو بہتر ہوتا. عزیزان گرامی، یہ ایک اگر الگ عنوان ہے، مگر میں عرض کرنا چاہوں گا، اے کاش حسد کرنے کے بجائے نیکی کے معاملے میں ہم رش کرنا سیکھ لیتے، کیونکہ صحابہ کا تو یہی طرز تھا. اور اس اجتماع میں آنے والوں، ذکر شہداء کربلا میں آنے والوں، صرف تقریریں سن کے نہ جانا، بلکہ ان اصحاب رسول کی اور اہل بیت مطہرات کا وہ اسوہ حسنہ جو ہماری زندگی آخرت میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، اسے اپنی زندگی میں یہاں سے عمل کی جذبہ لے کر گزرنا، یہ مقصد لے کر آنا. صدیق اکبر نے فاروق اعظم آئے، کہا سبقت لے جاؤ گا ابو بکر سے پہلے، اور اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ادھر سے صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، اور کیا لے کر آتے ہیں ابو بکر صدیق؟ لوگوں نے دیکھا کہ سب کچھ، جو کچھ گھر کا مال تھا، سامان تھا، جتنی حیثیت، وہ سب کچھ صدیق اکبر نے لیا. گٹڑی بنائی، اس کے اندر رکھ دیے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ نے سوئی دھاگا بھی اپنے گھر کا لے لیا، سارا مال لے لیا، اپنے جسم کا لباس بھی اتار کر، خود ٹاٹ کا پہون پر پہن کر اور بوریا کو کانٹوں سے ببول کے سی کر صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ سارا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صدیق اکبر کو فاروق اعظم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حقیقت میں ابو بکر سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. تقوی کے معاملے میں کبھی ابو بکر سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نیکی کے معاملے میں کبھی کوئی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور کی امت کے اندر سب سے زیادہ تقوی شعار کوئی ہے اور اعلیٰ تقوی پر کوئی فائز ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور یہ صرف حدیث نہیں بلکہ قرآن نے بھی حضرت ابو بکر کو اتقا کہہ کر پکارا. اور فضیلت جو ملی ابو بکر صدیق کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہر حال میں ساری چیزوں میں صدیق اکبر افضل گئے، نہیں، ثواب کے معاملے میں صدیق اکبر کی فضیلت ہے، مولا کائنات کی اپنی جگہ فضیلت ہے، حسنین کریمین کی اپنی جگہ فضیلت ہے، مگر ابو بکر صدیق کو جو افضل قرار دیا گیا ہے وہ ثواب کی بنیاد پر. عزیزان گرامی، تو صدیق اکبر کا یہ عالم تھا، حضور کے قدموں میں لے کر پہنچے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. اور اتنا ہی تھا، ابھی گفتگو کر ہی رہے ہیں، کہا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہے، خدا اور رسول کو، پروانے کو بلبل اور پروانے کو شمع کو پروانہ اور بلبل کو پھول، بس خدا کے صدیق کو خدا کا اور خدا رسول بس، صدیق کو خدا کا رسول بس. آپ اندازہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اور اتنا ہی دیر گزرنی تھی، جبریل امی بھی حاضر ہوتے ہیں. جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو بکر سے کہیے خدا سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر کیا یہ مال دیکھ کر تم راضی ہے ہماری بارگاہ میں؟ اے خدا، تیری دنیا ساری رضا چاہتی ہے، سارا عالم تیری رضا چاہتا ہے، اور تو ابو بکر سے پوچھتا ہے اے ابو بکر کیا تو یہ مال دیکھ کر اپنی اس قربانی کو پیش کر کے کیا تو ہم سے تو راضی ہے؟ اللہ اللہ. صدیق اکبر اس وقت وجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہے، میں راضی ہوں اللہ کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہی صدیق اکبر کا عالم تھا، نیکی کے اندر بھی آگے ہے، ہر عالم میں آگے ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک وقت فجر کی نماز پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منبر رسول پر سرکار جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آقا کریم ہے نا فجر کی نماز کے بعد سوالات پوچھتے ہیں. آقا نے کہا تم میں کا کون ایسا شخص ہے جو آج روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خاموش بیٹھے تھے. فاروق اعظم دل میں سوچنے لگے آج میں نے نیت تو کی تھی رات میں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، مگر میں آج روزہ نہیں رکھ سکا. مگر آپ پھر سے حضور فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے ایسا جس نے آج روزہ رکھا؟ صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یوں کہ یہ تو آپ کی حکم سے اور آپ کی اللہ کی توفیق سے میں نے یہ عمل کیا ہے، مگر جب آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتانا لازم ہے. یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. ہاں ہاں آقا
میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، سرکار کا دوسرا سوال تھا، تم میں کا ایسا کون شخص ہے جو کسی نے بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی تیمارداری کیسے کرے گی؟ دن نکلے گا اور لوگ جائے گے کہ کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا تو اس کی تیمارداری کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں عمر ذرا رکو نا، ذرا ٹھہرو تو سکی، مجھے پوچھ لینے تو دو، تم میں کا کون ایسا شخص ہے جو کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام غالباً سعد بن وقاص جو ہیں اس وقت تو علیل تھے، آپ فرماتے کہ وہ آرام 2 دن سے مسجد میں نہیں آئے اور مجھے معلوم تھا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تو آقا میں بھی فجر کے پہلے اٹھ کر ان کی تیمارداری کر کے آیا۔ سرکار کا تیسرا سوال، آقا فرماتے ہیں ابو بکر اچھا تم نے تیمارداری کر کے آئی؟ تیسرا سوال سرکار نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم میں کا کون ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی، ابھی گھر جائے گے کھانا تیار ہوگا پھر کسی مسکین کو کھلایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے عمر رکو، تم رکو تو صحیح، ٹھہرو ذرا، کون ہے تم میں سے ایسا؟ صدیق اکبر پھر ہاتھ اٹھاتے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کہہ کے برم بتا رہا ہوں، میں صبح اٹھا تو میرا بچہ بھی اٹھا اور میرے بیٹے کو بھوک لگی تو میری زوجہ نے جو ہے وہ 2 روٹی بنائی تو میں نے اپنے بچے کو بھی کھلایا، اور جیسی دروازہ میں نے کھولا تو ایک مسکین بھوکا کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں انتظار کر رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ سب سے پہلے دروازہ ابو بکر کا کھلے گا اور اللہ میری بھوک کا انتظام کر دے گا۔ عزیزان گرامی یہ صدیق اکبر کی ذات ہے، پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، مختصر یہاں سمیٹ رہا ہوں بات کو، سفر میں حضور کے ساتھ، حجر میں حضور کے ساتھ، مکے میں حضور کے ساتھ، مدینے میں حضور کے ساتھ، جنگوں میں حضور کے ساتھ، غار ثور میں حضور کے ساتھ، اور صدیق اکبر کی شان یہ کہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج آرام بھی فرما رہے ہیں مزار میں گنبد خضرا میں تو حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ صحبت صدیق اکبر کو ملی، یہ فضیلت صدیق اکبر کو ملی، اور وہ بھی فضیلت میں افضل البشر کیوں کہا گیا، خلیفہ اول کا مقام کیوں ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات میں ظاہری طور پر جب سرکار زمانہ حیات میں صدیق اکبر نے تقریباً 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی اور سرکار دو جہاں نے ان کو آگے بڑھایا۔ صدیق اکبر کی فضیلت اس اعتبار سے بھی کہ جب خلافت کی بات آ رہی تھی تو فاروق اعظم کے پاس کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے اپنے قبیلوں سے ایک ایک کو سرداروں کو بڑے جو متقی لوگ ہیں ان کو چن لیتے ہیں اور ان میں سب کو خلیفہ بنا دیتے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے خلیفہ بن جائیں، اپنے قبیلوں میں ذمہ دار ہو جائیں۔ فاروق اعظم فرماتے بتاؤ تم میں سے ایسا کون ہے جس کو قرآن نے ثانی کہہ کر پکارا ہے؟ کہا نہیں کوئی بھی نہیں، کہا وہ ذات تو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا تم میں کا ایسا کون ہے کہ جس کو قرآن نے صحابی کہہ کر پکارا ہے اور یہ دلیل ہے اور نص قرآنی سے صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے؟ تو کہا کوئی نہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں تم میں سے ایسا کون ہے جس کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ ابو بکر غم نہ کر حضور نے کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کوئی نہیں۔ لوگوں نے سمجھ گئے ہاں یہ بشارتیں سب صدیق اکبر کے لیے ہیں، تو اس لیے سب نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا اور صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب تھوڑی بات فاروق اعظم اور دونوں کی فکر کی بات، میرا عنوان فکر ہے کر کے، فکر کیسی تھی صحابہ کرام کو اور خاص کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس امت کی فکر تھی۔ ایک صحابی رسول ہیں وہ اکثر رات میں آقا کریم کے ساتھ صدیق اکبر کو دیکھتے، رات میں صدیق اکبر کے ساتھ میں بہت دیر تک عشاء کی نماز کے بعد آقا حضور اور صدیق اکبر کا ہم کلام ہوتے ہیں، تنہائی میں دونوں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک صحابی بار بار آتے نماز پڑھتے اس طرح کا عالم دیکھتے، ایک دفعہ صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور پوچھا ابو بکر بتاؤ تو صحیح اتنی دیر حضور کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کیا کرتے ہو، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ تو صدیق اکبر کا جو بھی بیان تھا اس کا مفہوم اور نچوڑ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں بس حضور اور ہم امت کی فکر کی گفتگو کرتے ہیں، اس امت کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اس امت کو کیسے پروان چڑھایا جائے، دعوت دین کیسے پہنچایا جائے، اس امت کا کیسے خیال رکھا جائے، اس امت تک کیسے اسلام کو پہنچایا جائے۔ سرکار کو بس کسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی ابو بکر کی ذات و عارف و اعلیٰ ہے کہ غار ثور کے اندر آپ نے سرکار کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ واقعات بتانے کے میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ ابو بکر کی وہ شان ہے کہ غار ثور جو ہے وہ آپ نے صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پہ سرکار کو بٹھا کر پہنچایا تھا، آقا کریم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت حضور کی فکر کیا کرتے تھے اور فکر کا عالم یہ تھا اسلام کی خاطر۔ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا تھا ہم ہجرت کرنے والے ہیں اور اللہ کا حکم ہوگا اور رات کا وقت ہوگا، مگر ابو
ابو بکر کوئی اور نہیں, میرا ہجرت کا ساتھی تم ہوگے, تم میرے سفر میں ساتھ میں ہوگے. وہ وقت تھا. اور صدیق اکبر کا عالم کیا تھا, جیسی سرکار ہجرت کی رات میں نکلتے گئے اور ابو بکر صدیق کے گھر پر جاتے گئے, ابھی قدموں کی آہٹ ہی پہنچی تھی, ابھی آقا نے دستک ابھی دی ہی نہیں تھی کہ صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. غیب داں نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے, کیا رات میں آج سوئی نہیں ہیں اور میرا انتظار کرتے بیٹھے ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ, جس رات سے آپ نے مجھے, جس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور وہ وقت رات کا لمحہ ہوگا اور آقا حضور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ابو بکر نے کبھی اپنی پیٹھ رات میں بستر سے لگائی نہیں, بلکہ دروازے کی چوکھٹ سے لگا کر انتظار کرتا تھا کہ کب رات کا موقع ہوگا, آپ تشریف لائیں گے اور آقا آپ کو تکلیف پہنچے گی مجھے بیدار کرنے میں اور کئی دیر نہ ہو جائیں. اس رات سے آج تک رات میں کبھی سویا ہی نہیں ہوں. یہ جذبہ تھا دین کی فکر کے حوالے سے, حضور کی شان کے حوالے سے. آقا کریم علیہ السلام کی امت کی اتنی فکر تھی. صدیق اکبر کا عالم یہ تھا, آج ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہمارا عمل لگی. صحابہ کا کیا عالم تھا, تھوڑا سا عہدہ مل گیا ہمیں, تھوڑی سی پوزیشن مل گئی, تھوڑی سی دولت کیا ہمارے پاس آ گئی, ہم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, ہمارے ماتحتین کو جو کہ ہم چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. یہ کان کھول کر بات سنیں, آج ضرورت ہے اصحاب رسول کے اسوہ حسنہ پہ ہم عمل کریں. صدیق اکبر کی شان کیا تھی, آپ کا ایک عالم تھا. کچھ بچیاں ایک جھوپڑی میں گھر میں رہتی اور وہ یتیم بچیاں تھی غالباً, وہاں فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی بڑا شخص نہیں تھا, تو وہ چھوٹی بچیوں کو صدیق اکبر ہے نا اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دھویا کر کے ان کو دیا کرتے. مگر جیسے صدیق اکبر خلافت کے منصب پر پہنچے تو وہ بچیاں کہنے لگی اب کیا ہوگا, ابو بکر تو خلیفہ رسول بن چکے ہیں, خلیفۃ المؤمنین بن چکے ہیں, امت کے خلیفہ بن گئے ہیں, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوگا؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں, میں خلیفہ بنا تھا تو اس سے پہلے تو میں اپنی ذمہ داری سے تھا, مگر اب مجھے امت کا خادم بنا دیا گیا ہے, اب تو میرے لیے اولین ذمہ داری بن گئی ہے. صدیق اکبر خلیفہ بھی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نچوڑ رہے ہیں. صبح اٹھتے صدیق اکبر خلیفہ بننے کے بعد اور تجارت کی منڈی کی طرف بڑھتے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر ادھر آؤ, کہاں چلے؟ کہا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, میری بھی گھر بار کے اہل و عیال کے, ان کی بھی ضروریات ہیں. کہا اگر تم تجارت کرو گے تو پھر اسلام کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ آپ مدینہ سے مسجد نبی میں بیٹھے اور اسلام اور حکومت کو اس خلافت کے منصب پر آپ ذمہ داری نبھائیں. آپ نے مولا کائنات کو بلایا سیدنا فاروق اعظم نے اور کہا علی اور صحابہ کا مشورہ کیا, ہم یوں کرتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کر لیتے ہیں, بتاؤ ابو بکر تمہارا کتنا وظیفہ رکھا جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ایک عام انسان کا وظیفہ ہونا چاہیے وہ میرا رکھ دیا جائے, جو ایک عام سرونٹ کا, جو ایک عام خدمتگار کا جس کا وظیفہ وہ میرا ہونا چاہیے. کسی نے پوچھا ابو بکر اگر اس میں گزارا نہ ہوا, کیونکہ وہ 2 درہم اس دور کے تھے, اس میں تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی عام انسان کا گزارا نہیں ہوتا ہے, تو میں سارے خادموں کی خدمت کو بڑھا دوں گا, تمام کے وظیفے کو میں بڑھا دوں گا. عزیزان گرامی, ابو بکر صدیق کی سوچ یہ تھی, آپ خدمت کے اعتبار سے آپ نے سب کو ذمہ داریاں دی تھی, نوٹ کر کے دی تھی, فلاں کام تم نے یہ کرنا, خدمت خلق. اور یاد رکھیں ہندوستان کی سرزمین پر اگر اسلام پھیلا ہے نا تو صوفیہ کے قدموں کی برکتوں سے, صوفیہ کے عمل کی برکتوں سے, صوفیہ کے کردار کی برکتوں سے. آپ جانتے ہیں 90 لاکھ لوگوں نے جو کلمہ توحید پڑھی گئے وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس چیز کو دیکھ کر؟ وہ کردار خواجہ اجمیری کو دیکھ کر قبول فرمائے گئے. اسلام غریب نواز میں قرآن لے کر نہیں آیا, صحابہ نے ہر علاقوں میں قرآن کو لے جا ہم نے ساتھ نہیں لے گئے, بلکہ وہ چلتے پھرتے قرآن بن گئے. ان کا ہر اٹھنے والا قدم, ان کا ہر عمل جو تھا وہ قرآن کے عین مطابق تھا, لوگ دیکھ کر ہی اسلام کو قبول کر لیتے تھے. عزیزان گرامی, یہی صوفیہ کا کردار تھا. آج مجھے بتائیں ہمیں اس بات کی فکر ہے یا نہیں, ہم نے خدمت قلب کے حوالے سے کتنا کام کیا ہے؟ آج غیر قوم بھی ہم سے جو متاثر ہوتی ہے وہ خدمت قلب کی بنیاد پر, اس لیے کہ یہ پیارا حسن اور یہ پیارا عمل صرف اسلام نے دیا ہے. صدیق اکبر نے اپنے دور میں صحابہ کو ذمہ داری لگائیں اور ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام تھا, ضعیفہ کا گھر کا ایڈریس تھا اور اس کے پاس نام, اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا. فاروق اعظم نے جب پڑھا تو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہاں پر کسی کا نام نہیں اور یہاں کوئی خدمت کی ضرورت ہے اس بڑھیا کے لیے جو نابینا بڑھیا تھی. حضرت فاروق اعظم چاہتے ہیں کہ چلو میں جا کر اس کی خدمت کر دوں. جیسی فجر کی نماز کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم اس کے گھر میں جاتے, کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر کی جھاڑو دے چکی ہے, پانی بھرا رکھا ہے, کھانے کا انتظام ہو چکا ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے
اے شخص اے مائی بتا تو سکی، میں عمر ابن خطاب آیا ہوں تیری خدمت کے لیے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدمت کے لیے آتا ہے؟ میرے علاوہ یا میرے علاوہ کوئی اور کسی نے آ کر خدمت کی گئے؟ وہ کہتی ہاں ایک شخص آتا ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس نے نام تو آج تک نہیں بتایا۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہاری خدمت کروں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں وہی میرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ابھی تم آئے ہو اور خدمت کی بھی نہیں ہے تو پہلے اپنا نام بتا دیا ہے۔ وہ تو ایسا ہے جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا ہے، میں تو نابینا ہے، میں جانتی بھی نہیں وہ کون ہے۔ صدیق اکبر وہ فاروق اعظم جو ہیں رات میں جو ہے نا وہ تنہائی میں آپ نے فجر سے پہلے پہنچے، پھر کیا دیکھتے ہیں خدمت ہو چکی ہے، جھاڑو دے جا چکی ہے، پانی بھرا جا چکا ہے، کھانے کا انتظام ہو چکا ہے اس نابینا خاتون کے لیے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو وقت سے پہلے آ کر یہ خدمت کر کے جا رہا ہے۔ رات میں آپ تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اس بڑھیا کی جھوپڑی کے قریب میں، کیا دیکھتے ہیں وہی وقت کا خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ جوتوں کو جو ہے وہ بغلوں میں چھپا کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑ لیا فاروق اعظم نے اور کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس مائی کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا تم ہی اس کی خدمت کرتے ہو، اچھا یہ بات تو بتاؤ پہلے، وہ ساری باتیں اپنے طرف، یہ جوتے لے کر آپ کیوں چلے گو؟ صدیق اکبر نے کہا میں نہیں چاہتا، میں رات میں کھڑاؤ پہن کر یہ چلوں گا اور اس کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند میں خلل پیدا ہوگا تو میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا عمل دنیا کو معلوم پڑے کہ میں کسی کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام کا تو یہ عمل تھا، خلفائے راشدین کی شان تو یہ تھی، یہ مزاج تھا خدمت خلق کے حوالے سے۔ مجھے بتائیں آج ہم نے کتنی خدمت کی ہے؟ کیا کبھی پڑوس کا خیال آیا ہمیں یا کسی غریب کا خیال آیا ہمیں؟ سب کو تو چھوڑے، جو اولین حقدار ہے جس کے ہم پر خدمت فرض ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ کیا کبھی والدین کی ہم نے اپنی خدمت کی ہے؟ کبھی اس بات کا خیال کیا گیا؟ عزیزان گرامی وہ صدیق اکبر کی ذات تھی کہ تن من دھن مال سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، یہی تمنا تھی ان کی۔ اور آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ جب بات دین کی آتی ہے ہم پیسوں کو پہلے دیکھتے ہیں، خرچ کرنے کی بات آتی ہے اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر تو ہمارے اپنے اخراجات یاد آ جاتے ہیں، ہماری ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لہو لعاب کے کام کو، گناہ کے کام کو، موبائل کا انٹرنیٹ کا ریچارج کو، یا اور کوئی ضرورت جو چاہے جائز کیوں نہ ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی ضرورتوں کی خاطر اپنے پیسے کو بے دری خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات کو اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، عمدہ لباس پہننا ہو یا جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہاں پر پیسہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں کل ہی کی بات کہہ رہا ہوں، ممبرا میں ایک جگہ میں نے کل پرسوں کا جمعہ ادا کیا اور جمعہ کے بعد جب تھیلی پھلنے لگی مسجد کے اندر تو اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی صدقہ کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، چاہے ایک درہم ہی کیوں نہ کرے، ایک روپیہ ہی کیوں نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہوگا۔ مگر مجھے اس بات کی بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی آج کے دور میں جہاں چلر کی کوئی اہمیت نہیں، جہاں چھٹے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آج ہمارے پاس بچے کے ہاتھ میں بھی اگر چلر رکھ دیا جائے بچہ بھی پھینک دیتا ہے، نہیں مجھے نوٹ چاہیے، مجھے بڑی نوٹ چاہیے۔ عزیزان گرامی مگر جب جمعہ میں تھیلی پھر رہی تھی تو چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے اسلام کو یہ سمجھ لیا، آج دین کے لیے کتنی ضرورت تھی۔ فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں، خلافت کا دور دیکھیں فاروق اعظم کا، فاروق اعظم نے سب کچھ قربان کر دیا حضور کے لیے، کبھی اپنا مال نہیں رکھا، تن من دھن حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ فاروق اعظم کا بھی وہی مزاج تھا، پوری زندگی ایک لباس پر گزار دی خلافت کے دور میں، اور کبھی اپنے آرام و آسائش کا نہ سوچا، جو کچھ آتا سب دین کے لیے قربان کر دیتے۔ ایک دفعہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ممبر پر کھڑے تھے اور آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور ہوا یوں تھا کہ ایک ہے نا مال غنیمت ایک جنگ کے موقع پر آیا تو سب کو تقسیم کر دیا گیا، اور ایک ایک چادر بھی آئی تھی۔ کسی نے کھڑے ہو کر کہا ابو بکر، عمر تم نے جو لباس پہنا ہے وہ دو چادروں سے بنا دکھ رہا ہے، کیونکہ ایک چادر سے جو ہے نا یہ لباس بن نہیں سکتا ہے، اے عمر بتاؤ کیا تم نے اپنے لیے دو چادریں رکھی؟ فاروق اعظم کہنے لگے نہیں، میرے بیٹے نے مجھے عطا کی ہیں، اس لیے کہ ایک چادر میں نہ میرا لباس ہوتا تھا نہ اس کا، اس نے مجھے دی ہیں، اس وجہ سے میں نے اس لباس کو بنایا ہے۔ یہ تقوی کا عالم تھا جناب فاروق اعظم کا، یہ قربانی تھی کہ خود اپنے لیے جو کہ وہ آرام و آسائش نہیں دیکھی، اپنے تن من دھن جان کے لیے پہلے قربانی خرچ نہیں کیا، پہلے اسلام کے لیے خرچ کیا، پہلے دین کے لیے خرچ کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی آج ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے زیادہ خرچ فضولیات میں لگاتے ہیں، اور جب بات دین کی آتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔
یہ انتظامات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھکٹ میں نہیں ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ سب کچھ اپنا لٹا دے، ہم وہ اس مقام پر بھی نہیں ہیں عشق کی، مگر یہ ان صحابہ کا کردار رہا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جو چیز پیش کرنی ہے وہ سب کچھ انہوں نے تن تو تن، جان، من، دھن، جان سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کی ضرورت کو سمجھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ عزیزان گرامی، میرا وقت سمٹ رہا ہے، مجھے فاروق اعظم کی شان بھی بتانا ہے، اور اسی وجہ سے آج یہ دو حضور کے وزیروں کا ذکر کرنا رہا ایک ساتھ میں کہ ہم کو پھر کربلا پر بھی گفتگو کرنی ہے، سوانح کربلا کو سمجھنا ہے، امام علی مقام اہل بیت کی عظمتوں کو بھی جاننا ہے۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیاں پیش کی، اور آپ کو بھی نا یہ امت کی بڑی فکر تھی۔ آپ ہی کے دور حکومت میں دین اسلام کا پرچم اتنا بلند ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم نے اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ یہ فکر ہے ہمیں؟ وہ صدیق اکبر کی ذات تھی کہ جو ہر وقت یہی فکر کرتے۔ صدیق اکبر نے 2 سال 5 مہینے اور چند دن جو 21 دن غالباً کم و بیش اتنی خلافت کی، اور پوری زندگی خلافت کی بھی جو تھی وہ یہ فکر میں تھی اسلام کو کیسے پہنچایا جائے، اسلام کو کیسے آگے بڑھایا جائے، پرچم اسلام کو کیسے بلند کیا جائے، دعوت دین لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ اس کام میں صدیق اکبر نے دن گزارا۔ فاروق اعظم نے بھی تقریباً 10 سال کے اوپر خلافت کا جو ہے وہ عرصہ گزارا ہے، اور 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ کم و بیش 3600 فاروق اعظم نے جو ہے علاقے فتح فرمائے، 3600 علاقے اسلام کے لیے، 5000 مسجدیں قائم فرمائی۔ فاروق اعظم نے جو کہ اپنے دور کے اندر جو ہے نا وہ ایک نظام قائم فرمایا، اور بیت المال کا نظام غربا کے لیے، یتامہ کے لیے، مسکین کے لیے، بیواؤں کے لیے قائم فرمایا۔ فاروق اعظم کی خدمت کیا رہی تھی آپ جانتے ہیں؟ اس امت کی فکر آپ کو بھی تھی، رات کی تنہائیوں میں آپ بھی نکلتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں، دن میں منصب خلافت کو بھی سنبھالتے ہیں، اللہ کی حضور عبادت بھی کرتے ہیں، اور رات کو تنہائیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا تو نہیں کہ جہاں پر چولہا جو ہے وہ صرف دھواں نکل رہا ہے اور کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رات میں نکلے، ایک جگہ سے دھواں اٹھتا نظر آیا، جا کر دیکھتے تو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دستک دیتے ہیں، اندر سے خاتون کہتی ہے کون؟ آپ کچھ جواب نہیں دیتے، کہتے مائی بتائے تو صحیح بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے میں نے آگ پر جو ہے وہ ہانڈی چڑھا دی اور پانی میں پتھر رکھ دیے تاکہ وہ ابلتے رہے گے اور بچے رو رو کے کچھ دیر کے بعد وہ سو جائے گے۔ فاروق اعظم کو احساس ہوا کہ یہ گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے، فوراً جاتے بیت المال کے اندر، وہاں سے جو ہے نا وہ کھانے کے اسباب لیتے ہیں، آٹے کی بوری لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، اور جیسے چلنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آپ کے خادم اسلم کہتے ہیں حضور یہ میرے پاس دے دیں، آپ کیوں اپنے کاندھے پر یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے بتا کل قیامت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہا نہیں، قیامت میں تو سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، تو پھر رک جا مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دیں۔ فاروق اعظم جاتے ہیں، اس مائی کے پاس جا کر کہتے آٹا گوندو اور کھانا تیار کرو، اور بچوں کو راضی کرنے کے لیے فاروق اعظم گھوڑے کی طرح، خود بکری کے بچے کی طرح زمین پر چلتے ہیں، بچوں کو ہنساتے ہیں، اور فاروق اعظم ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی بتا تو صحیح اے نوجوان تو ہماری اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں اے مائی فاروق کو معاف کر دیں۔ کہا نہیں نہیں، فاروق کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ آج فاروق کی وجہ سے ہم فاقے کے اندر ہیں اور وہ خواب غفلت میں سو رہا ہے گھر کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں نہیں مائی، وہ تو بڑا پریشان ہے، اس پر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اسلام کو پھیلانا بھی ہے، اور وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اسے بھی تو نیند آتی ہوگی، اسے بھی تو تھکاوٹ ہوتی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم کے جملے سنے، وہ عورت کہنے لگی اے شخص تو بتا تو صحیح تو اتنی سائیڈ اس کی کیوں لے رہا ہے، عمر کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے؟ آپ فرماتے مائی میں ہی وہ عمر ہے جس کے حوالے سے تو کہہ رہی ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے یہی معاملات تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ جا کے راتوں میں خدمت کرتے، خدمت خلق اور فکر امت، یہ صحابہ کا سب سے پہلا اولین یہی معاملہ تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضور فرماتے حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کہا سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور آج ہندوستان کے اندر شرق تا غرب آپ دیکھیں، اور تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس بارگاہ سے میرا تعلق ہے شہر خلد آباد سے، جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ اسد الاولیاء والعارفین خواجہ شیخ برہان الدین غریب علیہ رحمہ اور تقریباً 700 نہیں 1400 اولیاء اکرام اس زمین پر آئے ہیں خلد آباد۔ ان اولیاء کے آستانے آج بھی موجود ہیں،
بڑی بڑی خانقاہیں ہیں. غریب نواز کے آستانے سے ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیں, تمام صوفیوں کے آستانے پر لنگر خانہ جاری ہے. یہ خدمت خلق. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس طرف ہمیں بھی توجہ دینی ہوگی. ہم اگر غیروں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہتے ہیں, اگر ہم امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمارے درمیان ہم محبتوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیں ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہوگی, محبت کرنا ہوگی, اور اس امت کی فکر کرنا ہوگی. آج یہ امت کہاں جا رہی تھی؟ بس اپنے پیغام کو سمیٹ لوں, میرا وقت لگ بھگ مکمل ہونے پر آ گیا. تو پیغام میرا یہی ہے آج فکر امت کے تعلق سے. فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر دنیا کے اندر آج اگر کوئی نظام دکھ رہا ہے آپ کو, پولیس کا نظام, تو فاروق اعظم کی دین ہے. آج اگر ہجری کیلنڈر آپ کو جو ہمارا ہجری سن نظر آ رہا ہے, فاروق اعظم نے اس کی ایجاد فرمائی. فاروق اعظم نے سرائے بنائے جو سفر کرتے تھے ان کے لیے. فاروق اعظم نے مدینے کی حفاظت کے لیے چھاؤنیاں بنائی. آج جو ملٹری کا نظام آپ کو دکھ رہا ہے وہ فاروق اعظم کی دین ہے. فاروق اعظم نے یتامہ بیوہ کے لیے جو بیت المال کا سسٹم جاری کیا. آج مجھے بتائیں ہم کس طرح تیار رہے ہیں کہ کبھی ہم نے کسی بیوہ کا خیال کیا؟ آج ہماری بہنیں, ہماری بچیاں بن بہائی شادی کے, آج ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں. گھروں کے حالات خراب ہونے کی بنیاد پر وہ غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں. معاذ اللہ وہ جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہے, ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں, یا شادیوں کے اسباب نہیں بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دولت نہیں. کہ کبھی ہم نے خیال کیا کہ فاروق اعظم نے طب کا سسٹم شروع کیا. آج مجھے بتائیں کوئی چیریٹیبل ہاسپٹل ہے ہمارے پاس؟ بامبے کی تو مجھے اتنی معلومات نہیں ہے, آپ کے علاقے کی, مگر میں اپنے شہر کا میں نے جائزہ لیا تو ہمارے پاس کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں سے ہم کسی کو ہماری قوم کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. دین صرف نماز روزہ حج و زکات کا نام نہیں ہے. دین خالی نماز روزہ حج و زکات کے اندر محدود رہنے والی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں یہ سب سے بڑی خدمت ہے, خدمت خلق. اور اس امت کی فکر کرو. آج نوجوان کہاں جا رہے ہیں ہماری قوم کی, اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی زندگی کو جو ان کے حوالے سے فکر کریں. مالدار طبقے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس قوم کے جوانوں کی فکر کرو. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو, اور اسی کی سلسلے سے کڑی جو ہے وہ دینی تعلیم کے لیے آپ کا برکاتی سوشل گروپ اور سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آپ کے جوگیشوری میں بھی مکاتب چالو ہیں. الحمدللہ جب میں گزشتہ 2018 یا 19 میں بھی 2 سال یہاں پر آیا شہدائے کربلا کے ذکر کے وقت, اس وقت صرف غالباً 1 یا 2 ہی مکتب, ایک ہی مکتب تھا, تربیتی سینٹر, ایس ڈی آئی ایجوکیشن سینٹر. مگر آج سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 8 مکتب انشاءاللہ قائم ہو چکے ہیں. اور وہاں پر آج سینکڑوں بچے الحمدللہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور صرف قرآن کی نہیں, ماشاءاللہ پڑھانے والے اساتذہ بھی جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے قریب گئے اور جڑے ہوئے گئے, تو دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. عزیزان گرامی, تو یہ فکر تھی امت کی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا. میرا وقت سمٹ گیا اس لیے کہ بارش پھر شروع ہو گئی تھی, بیٹھا بھی لیٹ ہوں اور بات پوری ہوئی مکمل لگی ہوئی, اور بس کہنا یہی تھا کہ ان کی وہ خدمات آپ کو پیش کرنا تھی, وہ فکر آپ کو پیش کرنا تھی کہ جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. آپ چاہتے ہیں اسلام کا پرچم ہر جگہ بلند ہو, آپ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن و سلامتی رہے, غیروں کے ساتھ ہمارے تعلقات آج جو کچھ شرپسند عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو محبتیں ہیں برادران وطن کے اندر اس کو ختم کیا جائے, اس کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کو دین پیش کریں, ہمیں اسلام ان کے سامنے پیش کریں, مگر وہ ہوگا کب؟ جب ہم ان اسلاف کے طریقے پر قائم ہوں گے, جب ہماری زندگی کا اٹھنے والا قدم ان اسلاف کے طرز پر ہوگا, جب ہماری سوچ ان اسلاف کے مطابق ہوگی, جب ہماری فکر ان اسلاف کے مطابق ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو کلمہ پڑھانا تو دور کی بات, آج ہمارے گھر میں اپنے بچے کو اپنی اولاد کو بھی کیا ہم صحیح طریقے سے دینی تعلیم دے پا رہے ہیں؟ آج خود کو ہمیں صحیح سے کلمہ پڑھنا آتا ہے, کسی اور کو اسلام میں داخل کرنا تو دور کی بات. سوچے ذرا غور کریں, ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ کو آپ سوچے, اپنا گریبان میں جائزہ لے, کیا خود کو بھی ہمیں کلمے یاد ہیں؟
یہ فرائض علوم جو ضروری تھے ہمارے لیے، کیا ہم نے اتنا سیکھا ہے؟ گھنٹوں وقت سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، سوشل سائنس پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر کتنا وقت برباد کرتے گئے۔ اے کاش کہ امت کے یہ لوگ اسے دین پھیلانے کے لیے استعمال کرتے، اس امت کے اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کرتے اور اپنے جائز چیزوں کے لیے استعمال کرتے، بری چیز بھی نہیں ہے تو یہ بہتر ہوتا۔ عزیزان گرامی، بس بات یہی ہے کہ یہ دونوں خلیفہ حضور کے بڑے چہتے رکھیں۔ فاروق اعظم کا بھی جب شہادت کا وقت آیا، اور کیسا کیوں نہ ہو، یہ ایسی شان والے لوگ تھے کہ جن کی بشارت رسول خدا نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی، جنہیں خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی۔ جب احد کا پہاڑ تھا، آپ نے سنا ہو علماء سے کہ جیسی احد کے پہاڑ پر آقا کریم پہنچے تو احد کا پہاڑ سرکار کے قدموں کو جب بوسہ دیا تو اسے وجد آنے لگا، وہ جھومنے لگا۔ حضور نے اپنی ایڑی سے ٹھوکر لگائی، کہا احد رک جا، کیوں وجد میں آتا گئے؟ تجھے نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ 2 شہید کھڑے ہوئے گئے، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی، اور وہ 2 شہید میں کون تھے؟ فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فاروق اعظم کی بھی شہادت جو ہوئی، وہ ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ کو خنجر، 2 دھاری خنجر جو زہر آلود تھا، وہ آپ کو حالت نماز میں آپ کو اس نے مصلی ممبر کے اندر محراب میں جو ہے وہ آپ کو اس نے وار کیا تھا۔ 26 ذوالحجہ فاروق اعظم پر وار ہوا، اور اس کے بعد 1 محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرما دیا تھا عمر کا جب شہادت ہوگی فتنوں کے دروازے کھل جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر کی شہادت ہوگی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ 10 سال کی خدمتیں اور وہ خلیفہ کی منصب کو دیکھیں، آپ پوری زندگی اسی فکر میں اور اسی فراق میں تھی، یہ اسلام کو میں کیسے پھیلاؤں، اس امت کا پریشانیوں کا ازالہ کیسے کروں، اس امت کی ترقی کے لیے، اس امت کے عروج کے لیے، چاہے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا کائنات کو، اصحاب رسول کو، سب کی یہی فکر رہی تھی، اس امت کو کیسے بلندی پر لے جایا جائے، اس امت کو کیسے ترقی دلایا جائے، اس امت کو کیسے جو ہے وہ عزتوں کا جو ہے وہ عزتوں کا تاج اس کو ملے۔ عزیزان گرامی، یہی کوشش ان صحابہ کی رہی، آج میری بھی اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری میں برکاتی سوشل گروپ اور سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہاں پر یہ اجتماع رکھا گیا ہے دین پہنچانے کے لیے۔ یہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ صرف ہم آپ کو نہیں، یہ پیغام سب کو پہنچ رہا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کریں جنہوں نے یہ پروگرام کو طے کیا ہے اور 18 سال سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اہل بیت کا صدقہ ان کو عطا کریں، اور یاد رکھنا اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے، جو ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس کا بدلہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نہ یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی تقریر ہو رہی، ہاں میں جانتا ہوں بڑے بڑے اعلیٰ اور ہمارے وہ اسلاف، وہ سر کے تاج علماء اہل سنت کے بڑے بڑے خطابات ہر جگہ ہو رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا خادم آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، مگر بلانے کا مقصد یہ ہے اس اسٹیج کے ذریعے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے احمدان وطن کو بھی جو ہے وہ پیغام اسلام دے سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو جو ہے اسلام کا حسین چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخر میں یہی گزارش کروں گا، مجھے تو نہیں کہا گیا، مگر جب مجھے معلوم پڑا کتنے اس کے ایکسپینسز کہے گئے، اتنا خرچہ اس کو لگ رہا ہے، یہ گزارش کر کے یہاں پر اس بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ تعاون کریں اس کام کے اندر، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ اسے 10 عطا فرماتا ہے، حدیث کا مفہوم 70 بھی عطا فرماتا ہے، اور حدیث کا مفہوم لاکھ عطا فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ بے حساب اسے عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، جو اللہ کی راہ میں دیں، 1 دے گا یہاں پر، اللہ کل قیامت میں اسے جو ہے پالے گا، پوسے گا، اور وہ اس کے لیے نیکیوں کا پہاڑ بنے گا۔ عزیزان گرامی، آپ بھی تعاون میں حصہ لیں، جو بھی نیاز کا اہتمام ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری چیزوں کے لیے، اور اب کل کا جو عنوان رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت شہید مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کی بھی فکر امت کیا تھی، اور ان کی خلافت کی وہ ذمہ داریاں اور ان کے وہ عظیم مرتبے انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خلفاء کی تاریخ کو جانیں۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، وہ قوم کو دنیا میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اپنی تاریخ نہ بھولیں، تاریخ کو یاد رکھیں، اور اسلامی تاریخ جو اہل سنت والجماعت کی، ورنہ تفضیلی بھی جو گئے وہ اسلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں خلفاء کی گستاخیاں کر کے، خلیفہ ثلاثہ کی شان میں، اور ایک خوارج بھی گئے
کہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے گئے، اور کچھ ایسے نام نہاد بدعقیدہ جماعتیں بھی گئے جو ان صحابہ کی وہ عظمت اور وہ شان نہیں بیان فرماتی۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کریں، اور اس کے لیے آپ کو کل وقت پر حاضر ہونا ہوگا۔ آئے گے انشاءاللہ، کل وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، بارش ہوتی ہے ہونے دیں، یہ بھی رحمت اللہ کی برس رہی ہے۔ میں نے کہا نا، لوگ سفر کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے دین کے لیے، غریب نواز سنجر سے ہندوستان آ گئے، بڑے بڑے اولیاء اپنے ملک کو چھوڑ دیے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھوڑی دیر پہلے؟ تو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سے زیادہ علم و عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان مجھ سے قصدن سے غلطی خامی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے عمل، پھر ہم تمام کو عمل اور دعوت عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غلطی ہے تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اتنا کرم شاہ زمن ہو خالی روح سے بدن ہو آپ کے شہر کا کفن ہو اور مدینے میں دفن ہو یا نبی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعين الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم باقی پاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب العالمین اس ذکر شہدائے کربلا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا جو ہم نے ذکر خیر کیا، خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا صدقہ میں عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال پر خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں سکون کا، امن کا، رزق میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پہ خصوصی کرم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اہل سنت کو غلبہ عطا فرما، سنی دعوت اسلامی اور برکاتی سوشل گروپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا میرے کریم، یا جتنے حاضر آئے ہیں اور جس نے دام درم میں قدم سکن حصہ لیا، تو اسے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ یا میرے مولا سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کی فکر ہمیں بھی عطا فرما، اسلام کے لیے ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر دام درم میں قدم سکنے لے کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا جس نے مجھ سے ہم سے دعاؤں کے لے کہا، سب کی حاضری کو، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ایمان پر خاتمہ مدینے میں عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باقي لا إله إلا الله محمد رسول الله۔